کیوں دی؟ اور طلاق دی تھی تو عدت کے اندر رجوع کیوں نہ کی؟ اب عدت ختم ہو چکی ہے، لوگ بھی پیغام بھیجتے ہیں، تو بھی آ گیا، میں تجھے نہیں۔ بیوی کا رجحان پہلے خاوند کی طرف ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اور جب طلاق دے دو تم بیویوں کو فبلغنا، بس پہنچ چکے اپنی عدت کو، یعنی عدت ختم ہو چکی ہو، پس نہ روکو تم ان بیویوں کو کہ اپنے خاوندوں سے نکاح کریں جب آپس میں عمدہ طریقے سے راضی۔ حضرت ماقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار ڈال دیے اور بیوی بہن کو نکاح کر کے پہلے خاوند کو دیا۔ اس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، دو لفظ یہاں بولے۔ تذکیہ کا لفظ دل سے تعلق رکھتا ہے، طہارت کا لفظ بدن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عورتوں کا مسئلہ کوئی گائے بکری اور ان بھینسوں کا معاملہ تو نہیں کہ آج اس منڈی میں کل اس منڈی میں، مسئلے کے ساتھ اب رضاعت کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت نکاح میں ہو خاوند میں تو دودھ پلانا اس کے فریضے میں ہے، وہ اجرت اپنے خاوند سے نہیں لے سکتی۔ طلاق ہو جائے، طلاق کے بعد وہ اجرت لے سکتی، اور عموماً الجھن اس وقت پڑتی ہے بچے کی دودھ کی جب طلاق کی نوبت آئے، تو اس لیے رب تعالیٰ نے طلاق کے مسئلے کے بعد رضاعت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے۔ یہ 2 سال پورے اس کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے اس کا کہ وہ اپنی رضاعت کا زمانہ پورا کرے۔ 2 سال آخری ہے، اگر اس سے پہلے کرے تو ابھی آ رہا ہے کہ پہلے بھی چھڑا سکتے۔ وعلی المولود لہ، اس پر کہ جس کے لیے بچہ پیدا ہوا ہے، علی الاب، باپ پر، بچے کے باپ پر، رزق ہونا، ان عورتوں کا خرچہ بھی ہے، لباس بھی ہے، بالمعروف اچھے طریقے۔ دودھ پلاتی ہے ماں، خرچہ، نان، نفقہ، سکنا، یہ تمام خاوند کے لیے۔ نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفر کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ امیر ہے تو اپنے اندازے کا خرچہ، متوسط الحال ہے تو اس کے اندازے کا، غریب ہے تو اس کے اندازے کا۔ نہ ضرر دی جائے والدہ ولد کی وجہ سے، مثلا ماں بیمار ہے، دودھ میں خرابی ہے، دودھ کم آتا ہے، خاوند کہتا ہے کہ تو جنتی کیوں تھی دودھ پلا، اب بیچاری بیمار ہے تو کیا کریں۔ اسی طرح ولا مولود لہ بولد، باپ کو بھی بچے کی وجہ سے ضرر نہ دیا جائے کہ عورت یہ کہتی ہے کہ دودھ میں نہیں پلاؤں گی اس لیے کر کے کہ میرے پستان ڈھیلے ہو جائیں گے اور میرے حسن و جمال میں کمی آئے گی، انتظام تم خود کرو۔ یا زیادہ اجرت مانگتی ہے تو فرمایا یہ اس کا ضرور۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی اندازے کا ہے۔ دیکھیے بچہ ہے، ماں فوت ہوگی، باپ فوت ہوگی، اس کے پاس مال نہیں، یعنی باپ سے وراثتاً اس کو کچھ نہیں ملا، تو اس کا اب خرچہ کیسے ہوگا؟ روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ وارثوں کے ذمہ، مثلا اس کا ایک بھائی ہے عاقل بالغ، ایک بہن ہے عاقلہ بالغہ شادی شدہ ہے۔ اب وراثت اس کی بہن بھائیوں کو یوں ملتی تھی کہ 2 ایسے بھائی کو ایک ایسا بہن، اب خرچہ بھی اسی نسبت سے ہوگا، 2 ایسے بھائی دے گا، ایک بہن دے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر اس بچے کے پاس مال ہوتا تو 2 ایسے بھائی کو ملتے، ایک ایسا بہن کو ملتا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے مصارف 2 ایسے بھائی پڑے، ایک بہن۔ یا مثلا دادا ہے اور اس کی ماں ہے اور بچے کے پاس کوئی شے نہیں، تو 2 ایسے خرچہ باپ پر پڑے، دادے پر، تیسرا ایسا ماں پر، کیونکہ دادے کو باپ کے نہ ہوتے ہوئے وراثت بھی یوں ہی ملتی تھی۔ باپ نہ ہو دادے کو باپ کیسا ملے گا، ماں کو ثلث ملے گا۔ تو جتنا جتنا ان کا
وراثت میں حصہ تھا اتنا خرچہ شریعت ان پر ڈال فین ارادہ کے ساتھ اگر دونوں ارادہ کریں ماں باپ دودھ چھڑانے کا دونوں راضی بھی ہو دونوں کا مشورہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. دونوں کی رضا اور مشورہ اس لیے کہا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قبل از وقت 1.25 سال کا بچہ ہے 1.5 سال کا بچہ ہے دودھ چھڑا دیا تو دودھ چھڑانے میں اس کی صحت خراب ہو جاتی. دونوں کا مشورہ ہوگا تو بچے کے لیے مفید ہوگا اور جھگڑا نہ ہوگا. اگر ایک نے دودھ چھڑایا ہے دوسرے کی رائے نہ تھی تو جھگڑا پڑے گا. وہ کہے گا کہ تو تیری غلطی. دونوں راضی ہوں گے مشورہ ہوگا تو بچے کے حق میں مفید بھی ہوگا جھگڑا بھی نہ ہوگا. شریعت جھگڑے کی کسی بات کو کسی مقام پر پسند نہیں تو اس کے لیے یہ بہتر فرمایا اب تم ارادہ کرتے ہو کہ کسی اور سے دودھ پلواؤ تو کوئی حل نہیں. یعنی تم چاہتے ہو اپنے بچے کا دودھ کسی اور بیوی سے پلانا چاہتے ہو. جیسے عرب میں دستور تھا کہ شہری بچے جو تھے دیہات میں دودھ پیتے تھے. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تو کوئی حل نہیں کیونکہ صحت مند عورتیں تھی دیہات کی اور آب و ہوا بھی بڑی کھلی ہوتی تھی تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے بچے کو. تو کوئی حرج نہیں جب سپرد کر دو جو چیز تم نے ان کو دی نہیں تھی. کیا مطلب جو تم نے اجرت طے کی ہے کہ ہم نقد پیسے اتنے دیں گے ماہانہ یا 6 مہینے کے بعد یا اتنے کپڑے دیں گے یا اتنی گندم دیں گے یا ایک بکری دیں گے جو بھی تم نے دینا کیا ہے وہ اس کو دیں. اور فرمایا عمدہ طریقے سے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. ربط اوپر طلاق کی عدت کا ذکر تھا اب وفات کی عدت کا ذکر ہے کہ اس میں بھی عورتوں کو اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے نکاح سے اس میں بھی روکنا ہوتا ہے. تو طلاق کی عدتیں میں نے کہا کہ 3 تھی وفات کی عدتیں 2 ہیں. اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حمل پیٹ میں بچہ نہیں تو 4 مہینے 10 اس میں اس کا ذکر ہے کہ پیٹ میں بچہ نہ ہو. پیٹ میں بچہ ہو تو سورۃ الطلاق میں آتا ہے کہ اولاۃ الحمل اجلہن ان یضعن حملہن. فرمایا جن کو وفات دی جاتی ہے تم میں چھوڑ جاتے بیویاں اپنے آپ کو روکیں بیویاں 4 مہینے اور 10 راتیں. عربی کا قاعدہ آپ کو یاد ہوگا شرح میں تعامل سے آپ نے پڑھا کہ ثلاثہ سے لے کر کے عشرہ تک اگر اس کی تمیز مذکر ہو تو یہ لفظ مؤنث آتا ہے. مثلا یہ کہیں گے ثلاثۃ رجال وہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے. اربعۃ رجال خمسۃ رجال عشرۃ رجال اور اگر وہ مؤنث ہے تو یہ عدد مذکر ہے. ثلاث نسوۃ اربع نسوۃ خمس نسوۃ. تو ایام کا لفظ چونکہ مذکر ہے تو اس لیے یہاں کشاف والے بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کا عدد لیالی ہے. تو لفظی معنی اس کے ہیں 4 مہینے اور 10 راتیں کیونکہ عشرۃ نہیں ہے. عشرۃ ہوتا تو 10 دن ہوتے. یہ عشرن ہے بغیر تا کے تو گرامر کے لحاظ سے اس کے معنی 10 راتیں. آپ سہولت کے لیے ترجمے میں کر دیتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن اصلی معنی ہے. پر جب اپنی میعاد کو پہنچ چکے کوئی عریضی جو کرتی ہے اپنے نفوس کے بارے میں بالمال. مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہو چکی عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں زیب و زینت کرتی ہیں عدت کے بعد کئی نکاح کی تیاری کرتے ہیں. کچھ مت کہو واللہ بما تعملون. عدت کے اندر طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو عدت کے اندر نکاح کا صحیح لفظ بولنا گناہ ہے. وعدہ کرنا بھی گناہ ہے.
ہاں اشارے کنایے سے کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر ہے کوئی حرج نہیں فیما عرضتم، جو تم نے اشارہ کیا تاریخ کی من خطبت النساء، مثلا اس بی بی کے کان میں ڈالی کہ میں بھی طلبگار ہوں، خدا کرے کوئی لیٹ بی بی مجھے بھی دے۔ باقی الفاظ آپ نے فقہ کتابوں میں پڑھے، انت ہم حسینۃ، انت جمیلۃ وغیرہ وغیرہ سمجھ آئے، وہ سب الفاظ یہاں فٹ کر سکتے ہیں۔ فرمایا یا اپنے دلوں میں مخفی رکھے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ان کو یاد کرو۔ خدا تعالیٰ نے نظام دنیا کا ایسا رکھا ہے، عورتیں مردوں کے بغیر، مرد عورتوں کے بغیر نہیں چل سکتے، تو لیکن زیادہ مخفی طریقے سے مت کرو، مگر یہ کہ قول معروف ہو، یعنی اشارے کنایے کی بات کرو۔ ولا تعظم حکمت النکاح، نکاح کی گرہ کا ارادہ تا وقت کہ وہ عدت اپنی آخر کو نہ پہنچے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا عِقَابَهُ، اللہ کے عذاب سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، کوئی حرج نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو جب تک کہ نہیں تم نے ان کو مس کیا، یعنی تم نے مقرر کیا ان کے لیے فریضۃ مہر اور ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ منہ سے وسعت والے پر اس کے اندازے کا ہے، والا المقت تنگ دست پر قدر اس کے اندازے کا ہے۔ متاعن بالمعروف، کہ فائدہ ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین۔ اور اگر طلاق دو تم اس سے پہلے کہ تم ان کو مس کرو، چھوؤ، اور تاکید سے تم مقرر کر چکے ان کے لیے مہر، بس آدھا وہ ہے جو تم نے فرض کیا مقرر کیا، مگر یہ کہ معاف کرے وہ عورتیں یا معاف کرے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کرو قریب تقویٰ کے، اور نہ بھول جاؤ الفضل مہربانی کو آپس میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے۔ حفاظت کرو نمازوں کی اور صلاۃ وسطیٰ کی، اور کھڑو اللہ تعالیٰ کے لیے سکوت کرتے ہوئے۔ بس اگر تم نے خوف کیا فرجالن، پس پاؤں پر، اور رکبانن یا سوار، پر جب امن میں ہوئے اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ان چیزوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ اور وہ لوگ جن کو وفات دی جاتی ہے تم سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے فائدہ 1 سال تک، غیر اخراج ذرا حالے کہ نہ نکالا جائے، پس اگر نکلے پس کوئی حرج نہیں تم پر اس چیز کے بارے میں جو کرتی اپنے نفوس کے بارے میں من معروف بھلی، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ اور مطلقات کے لیے فائدہ ہے اچھے طریقے سے، لازم ہے متقین پر، اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عطا کہ تم تعقلون سمجھو۔ طلاق کا ذکر ہے، آگے دوسری چند شقوں کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دو، ماں یہ ظرفیہ ہے، زمانے لم تمسسو، اس زمانے میں کہ تم نے ان کو مس نہیں کیا، یعنی اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے، نکاح کے بعد آپس میں میل جول نہیں ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، طلاق کی نوبت آئی تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس صورت میں 22ویں پارے میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں کہ اس پر عدت نہیں، وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا، نکاح ہو چکا ہے، نکاح کے بعد ہم بستری خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، نکاح طلاق کی نوبت آئی تو اس میں عدت نہیں۔ اسی طرح اگر تفریضو کا لم پر اس کے نیچے داخل ہے، تم نے نہیں مقرر کیا عورتوں کے لیے مہر، نکاح کے لیے رکن صرف 2 ہیں، ایجاب اور قبول، اور 2 شریک، اور چیزوں پر موقوف نہیں کہ خطبہ ہو، لوگ زیادہ ہوں، یہ ہو وہ ہو، وہ مستحبات میں داخل ہے، رکن ہی ہے۔ اب نکاح ہوا، ایجاب اور قبول ہو چکا، گواہ شرعی موجود ہے، لیکن مہر یاد نہیں تھا تو نکاح ہو چکا،
اب اس سلسلے میں اس بیوی کو مہر مثل ملے گا جو اس کی بہنوں کا، اس کی ماں کا، خالاؤں کا، جو ماں کی طرف سے عورتیں تھیں جو ان کا مہر ہوتا تھا اس کو مہر مثل کہتی ہے شریعت، وہ اس کو ملے گا۔ تو تم نے اگر ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، وہ متے ہو گنا، تین قسم کے متے ہوتے ہیں۔ ایک متعۃ الحج ہوتا ہے جس کو تمتع کہتے ہیں، جس کا ذکر آپ نے فمن تمتع بالحج بالعمرۃ الی الحج پڑھا۔ ایک ہے متعۃ الطلاق۔ متعۃ الطلاق کے مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایک جوڑا یہ دینا، امیر آدمی اپنی حیثیت سے دے، غریب اپنی حیثیت۔ اور ایک ہے متعۃ الشیعہ، وہ جس کے بڑے فضائل ان کے ہاں بیان ہیں، وہ آپ دیکھ کر کے حیران ہوں گے۔ استغفر اللہ، ہم نے وہ حوالے دے دیے ارشاد الشیعہ میں، شوق کو تو دیکھ لیں۔ ان کی تفسیر منہج الصادقین کا حوالہ ہم نے دیا حدیث کے حوالے سے، کہ ان کی حدیث ہے، ہماری نا، کہ ایک دفعہ جو متع کرے گا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ دو دفعہ متع کرے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ تین دفعہ متع کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ چوتھی مرتبہ متع کرے گا تو بدرجہ پیغمبر خدا احمد مصطفیٰ برسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کنجر خدا جانے کتنی کتنی دفعہ اس درجے حاصل کرنے، لا حول ولا قوت۔ انہوں نے جو سلسلے میں خمینی نے جو کچھ کہا کشف الاسرار میں، اس کی کتاب کا ہم نے حوالے دے دے کر کے رکھ دیا۔ کشف الاسرار اس کی کتاب ہے جس پر ان کو بڑا ناز تھا، اور وہ ایسا ملحد اور زندیق ہے کہ خدا کی سمجھ۔ وہ کہتا ہے میں اس خدا کو نہیں مانتا جس خدا نے عثمان، معاویہ اور ان جیسے معاذ اللہ بدماشوں کو حکومت دی ہے، میں اس رب کو نہیں مانتا۔ چپاولچی کا لفظ بولتا ہے۔ اس قسم کے جو چپاولچی ہیں، بدماش ہیں، ان کو جس رب نے حکومت دی ہے میں نہیں مانتا۔ وہ تو رب کا منکر ہے، رب نے دی تو ہے حکومت، ان کو ملی، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو ملی تو صحیح ہے نا، کون ان کا انکار؟ وہ کہتے ہیں چپاولچیوں کو، بدماشوں کو جس رب نے حکومت دی میں اس رب کو نہیں مانتا۔ اور کہتا ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا باغی ابو بکر، پھر عمر تھا، عمر ملحد اور زندیق تھا۔ وہ اس بے ایمان کو لوگ امام بناتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ وہ سب حوالے ہم نے درج کر دیے ہیں ارشاد الشیعہ میں، تباہ شدہ کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ تو یہاں متے سے متع تو طلاق مراد ہے، وہ ایک جوڑا دینا ہوتا ہے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے لیے مہر مقرر ہو چکا ہے، طلاق کے بعد اس کو متع دینا یہ مستحب ہے، اور جس عورت کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا اس کو یہ جوڑا دینا واجب ہے۔ اچھا فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، فائدہ پہنچاؤ ان کو، یعنی ایک جوڑا دو، عَلَى الْمُوسِعِ وسعت والے پر اس کے اندازے کا ہے، مقتر غریب تنگ دست پر اس کے اندازے کا، متاعً بالمعروف، یہ مفعول مطلق کا مَتِّعُوهُنَّ، حقاً علی المحسنین، حقاً مفعول مطلق بیضاوی بنائے۔ اور اگر طلاق دو تم اس سے پہلے کہ ان کو مس کرو، چھوڑ ہم بستری سے پہلے، اور تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر، بس آدھا وہ جو تم نے فرض کیا، مگر یہ کہ عورتیں معاف کریں یا جس کے ہاتھ میں اکتا تو نکاح۔ دیکھیے نکاح ہوا، نکاح کے وقت 1000 روپیہ مہر مقرر، ایسے لوگ بھی ہیں وہ اسی وقت دے دیتے لوگ، یہ ماں بیوی کو دے دیتے، 1000 روپیہ دیا، اب بعد کو ناچاقی رخصت ہی نہیں ہوئی، طلاق کی نوبت آئی،
قبل الخلوت اور قبل الدخول، ہم بستری سے پہلے، خلوت سے پہلے نصف مارا ہے۔ اب 500 روپیہ بیوی کو، 500 روپے وہ خامن کو واپس ملے۔ ہاں اگر بیوی اپنا مہر معاف کرے نہ لے، اس کا بھی حق ہے، مہر اس کا حق ہے، عزت شریعت کا حق ہے، مہر اس کا حق ہے۔ عورت نہ لینا چاہے معاف کر سکتے، یا خامن نے پہلے دے دیا تھا، 500 واپس لینے تھے، وہ معاف کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں لیتا، اس کا بھی حق۔ تو اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے خامن مراد ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں، رکھے یا نہ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیر بھی کرتے کہ مثلا اس کا جو ولی ہے عورت کا، بشرطے کہ وہ عورت مجنونہ ہو یا نابالغہ، مجنونہ یا نابالغہ، تو اس کا ولی معاف کرنا چاہے اس کو بھی حق ہے۔ تو وہ بیدہ عقدۃ النکاح سے ولی المرأت مراد دیتے ہیں، اس سلسلے میں اس کو حق پہنچتا ہے۔ اور یہ کہ تم خامن ہو کر کے معاف کرو، اقرب للتقویٰ، تقویٰ کے زیادہ قریب، اور آپس میں مہربانی کو مت بھول جائے۔ طلاق ایک بری شے ہے، ابغض المباحات ہے۔ تو اس میں جو یہ کہ میں اس کو اب جوڑا کیوں دوں، میں اس کو مہر کیوں دوں، میں یہ کیوں کروں، یہ نہ، خدا کے حکم مانو، یہ ماننے پڑیں۔ ان اللہ بما تعملون حافظوا علی الصلوات۔ اب یہ پہلے تو طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، عقدۃ النکاح، یہ درمیان میں نماز کیسے آ گئی؟ تو ہمارے ہاں اس میں جو ربط دیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے، وہ زیادہ پیارا ہے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے یہ ربط دیا ہے، کہتے ہیں دیکھو نکاح کے مسئلے تم نے سنے، عقدۃ النکاح، طلاق کے مسئلے ہیں، ان چیزوں میں الجھ کر کے لوگ نمازوں میں بے پرواہی کرتے ہیں۔ فرمایا انہی نکاح طلاق وغیرہ کے مسئلے میں نہ الجھے رہا کرو، نمازوں کا خیال رکھنا۔ اور مشاہدے کی باتیں ہیں، نکاح کے موقع پر لوگ اچھے خاصے نمازی بھی، کسی سے جماعت رہ جاتی ہے، کسی سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی ربط ہے جو ان کے فوائد عثمانیہ میں موجود ہے۔ پابندی کرو نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں تقریباً 45 قول ہیں۔ اقرب اور صحیح یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے صلاۃ العصر میں وہ حدیث اس پر دال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا